فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی اور اسے مقتدرہ کی مکمل مدد و حمایت سے 10 سال تک چلایا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے، مگر اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت۔ پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر طرف بات ہو رہی ہے شیخ مجیب الرحمان کی، بنگلہ دیش کی۔ پاکستان کے الیکشن میں بنگلہ دیش کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے بار بار؟ پاکستان کے الیکشن میں بار بار شیخ مجیب الرحمان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ہر حلقے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ 1971 کو یہی کچھ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا تھا اور آج کے ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ماڈل کی بات کی جا رہی ہے، بنگلہ دیش ماڈل کی۔ پاکستان کے سیاستدان، بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا ماڈل اپنایا جائے۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ بات ہوتی ہے اور آج بات کریں گے، ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش نے کس طرح اپنا ایک ماڈل بنایا ہے، بنگلہ دیش نے کس طرح ترقی کی ہے۔ اور اسی طرح جیسے شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے 10 سال کے لیے ملک کے اندر حکمرانی کی ہے، اگر اسی طرح پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے پرائم منسٹر حکمرانی کریں تو پاکستان بنگلہ دیش کی طرح ترقی کر سکتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کیا بات کی جا رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کو لے کر، شیخ مجیب الرحمان کو لے کر اور بنگلہ دیش کے اس ماڈل کو لے کر۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی، 1 2 3 گو۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے، میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی معلوم نہیں حتمی طور پر کیا ہوگا، مگر فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی اور اسے مقتدرہ کی مکمل مدد و حمایت سے 10 سال تک چلایا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے تاکہ پاکستان میں بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی جس میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی، مگر اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیا کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، جبکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بنے گی۔ پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کا کوئی نیا کارڈ کھیل کر گیم بدل لیں۔ اداروں کا اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ بآسانی 100 سے 110 نشستیں، جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 نشستیں لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ شہباز شریف بھی وفاق میں ہی اپنے بھائی کی معاونت کریں گے، وہ خاص طور پر مقتدرہ سے رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے۔ پنجاب اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی۔ نون لیگ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز شریف ہیں۔ اداروں میں ابتدائی طور پر مریم نواز کے نام پر کچھ مزاحمت تھی، لیکن شنید ہے کہ مضبوط اور مستحکم وفاق اور پنجاب بنانے کے لیے اسی نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت واضح طور پر بنتی نظر آ رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی، مگر بعد ازاں پرویز خٹک یا کسی اور مہربان کا قرعہ فعال نکلے گا۔ پہلے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، اگر اس نے مزاحمتی رویہ اپنایا تو اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ اس سرکاری خاکے کے مطابق تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ سرکاری حکمت عملی یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا محال ہے، جیسے میاں والی، وہاں کوئی مداخلت نہ کی جائے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو جیتنے دیا جائے۔ حکمت عملی خیبر پختونخوا میں یہی حکمت عملی خیبر پختونخوا میں اختیار کی گئی ہے۔ لاہور کے بارے میں بھی پہلے اندازہ تھا کہ نون لیگ 8 اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 6 نشستیں جیتیں گے۔ اب سرکار کو یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ لاہور کی 10 نشستوں پر لیڈ کر رہی ہے، جبکہ 4 نشستوں پر اب بھی تحریک انصاف کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے حمایت یافتہ جو آزادی سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، ان کی پہلے سے بات ہو چکی ہے اور وہ سرکار سے وعدے وعید کر چکے ہیں۔ سرکار کے حلقے پی ٹی آئی کے اس دعوے کو بھی ماننے پر تیار نہیں کہ 8 فروری کو لوگوں کا اژدہا باہر نکل کر سب سرکاری منصوبے تہہ خاک کر دے گا۔ ان کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پورے پنجاب میں ایک بھی بڑا اجتماع اور احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ جذباتی بیانات صرف روپوش اور بیرون ملک محفوظ مقامات پر بیٹھے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سرکار کا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان کو دی گئی سزاؤں کے بعد کہیں احتجاج نہیں ہوا، کہیں لوگ باہر نہیں نکلے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے حامیوں میں جو جنون 2018 کے الیکشن میں نظر آتا تھا وہ اب کہیں نہیں ہے۔
ان کی رائے ہے کہ پچھلے بار بیرون ملک سے بہت سے پاکستانی ووٹ ڈالنے آئے تھے، اس بار کوئی نہیں آیا، اور پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ خان آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، ان کے خواب بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیت بھی گئے تو وہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گے۔ وفاداروں کا البتہ ایک مختصر سا گروپ ضرور موجود رہے گا جو قومی اسمبلی میں شور شرابہ کرتا رہے گا۔ یہاں تک تو سرکاری منصوبوں کی کہانی تھی۔ اب آئیے ایک صحافی کی حیثیت سے اس تھیوری کا ناقدانہ جائزہ لیں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کو عدلیہ، مقتدرہ اور لبرل طبقات کی سپورٹ حاصل رہی، جس سے اس نے بنگلہ دیش کی برآمدات کو بڑھا دیا۔ گارمنٹس کی برآمد میں بنگلہ دیش نے نئے ریکارڈ قائم کیے، مگر حالیہ متنازع انتخابات اور خالدہ ضیاء کی اپوزیشن کے ہنگاموں، مظاہروں اور ہڑتالوں سے بنگلہ دیشی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بنگلہ دیش کی تمام جماعتوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہڑتال بھی جاری ہو اور کسی غیر ملکی کی نشان زدہ ہارن والی گاڑی آ جائے تو سب اس سے راستہ دے دیتے ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کی عدلیہ اور مقتدرہ نے حکومت کی طرف سے مذہبی انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کی حمایت کرنے اور بنگالیوں کے خلاف کام کرنے پر جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ کیا پاکستان میں مقتدرہ اور عدلیہ سیاسی حکومت کے ساتھ اس حد تک چل سکے گی، یا تو ہر 3 سے 6 سال میں مقتدرہ کی اور چیف تو جی ویور، یہ تھی ویڈیو، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بنگلہ دیش کی طرح ماڈل کے اوپر کام کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح، جس طرح بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد نے 10 سال کے لیے حکومت کی ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی 10 سال کے لیے حکومت کرنی ہوگی۔ پاکستان کو اگر مضبوط بنانا ہے تو شیخ حسینہ واجد کی کاپی کرنی پڑے گی کہ کس طرح شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بنگلہ دیش کا ماڈل اپنانا چاہیے، بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے اور بنگلہ دیش کی طرح ترقی کرنی چاہیے، بنگلہ دیش کی طرح طرز حکومت ہونی چاہیے، اور بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح بنگلہ دیش نے اپنا ایک ماڈل بنایا ہے کہ جس کے اوپر کام کرتے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے اپنے ملک کے اندر ترقی کی ہے، اپنے ملک کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کیا ہے۔ تو آج پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت بنے اور اس مضبوط حکومت کے بعد مضبوط ملک بنے، ملک کی مضبوط سیاست ہو، ملک کی مضبوط معیشت ہو، ملک کے اندر انفراسٹرکچر اچھا بنے، تو اداروں کو اسی طرح اپنی حدود میں کریں، بنگلہ دیش کو کاپی کریں، شیخ حسینہ واجد کو کاپی کریں، اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کے ماڈل کو پاکستان میں اپنایا جائے۔ جس طرح بنگلہ دیش کے اندر سیاست کی جا رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی سیاست کی جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔